عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. اللہ احکم الحاکمین، اللہ عز و جل ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین. اس رب رحمان کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اسی وحدہ لا شریک کے لیے جو ہر قسم کی نہ صرف تعریفات کا، تکبیرات کا سزاوار ہے، بلکہ اس کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں، بحر و بر میں نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ اصل تعریف کا مستحق وہ ہو. اس لیے کہ اگر آج کوئی خوبصورت ہے،
خوبصورتی میں دنیا میں اپنے شہر تو کیا، اپنے ملک تو کیا، پوری دنیا میں سب سے بڑا خوبصورت مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، آج تیری یہ شکل و صورت، رنگ روپ، یہ بال، یہ چال، یہ ڈھال، یہ تیرا ایک ذرے کے برابر بھی نہ تیری اپنی مرضی کا بنایا ہوا، نہ تو اس کو بچا سکتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اصل میں تو یہ تیری ساری مصوری اس رب رحمان نے کی ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اگر آج ہم میں سے کسی کے پاس دولت ہے، دنیا کے خزانے زیادہ ہیں، مال و دولت کی ریل پیل ہے، دولت کے اعتبار سے وہ تعریف کے قابل خود کو سمجھے یا کوئی کسی کو سمجھے، یہ اس کی بھول ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دولتیں، یہ خزانے، یہ کس کے تھے، کس کے ہیں، کس کی ملکیت رہیں گے؟ اللہ کا قرآن بتاتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین کے نہیں، ساتوں زمینوں کے، سارے آسمانوں کے، وَمَا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان جو کچھ ہے، یہ ساری ملکیت خزانوں کی، وراثتوں کی، یہ سب کس کی ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اس اکیلے اللہ ارحم الراحمین کی ہے، اس اکیلے اللہ ہر طرح سے ہر قسم کی عبادت کے لائق و سزاوار ذات اللہ رب العالمین کی ہے، کہ جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اور اس نے جو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے کے لیے کسی کارخانے دار کی طرح کہ اس نے کپڑا بنانا ہے، لومیں لگانے کے لیے ایک مضبوط بلڈنگ تیار کرنی ہے، کچے کے پلاٹ میں لومیں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، اور مولڈنگ مشین کا کوئی کام کرنا ہے، بڑا مضبوط بیسمنٹ، مضبوطی کی بیس بنا کر پھر اس پر فرش ڈال کے عمارت بنا کے کارخانہ بنا کے پھر اس میں سیمپل چلا کے مشین اس کے مطابق لا کے پھر اس کے انجینئر کاریگر بلا کے جب جا کے وہ اس کی پروڈکشن دے پاتا ہے، اس میں بھی دسیوں بیسیوں سینکڑوں مسائل آتے ہیں۔ اللہ کیسا خالق ہے، اللہ کیسا بنانے والا ہے، لیس کمثلہ شیء، وہ ایسا بنانے والا ہے اس کی مثال کوئی نہیں، نہ کوئی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، وہ ایسا بنانے والا ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ہی لے لے، دنیا کے سارے کمالات تخلیقات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، ارے اپنے بارے میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا تبصرون، ذرا اپنے اندر غور تو کرو، تمہیں اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کے کمالات نظر آ جائیں گے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں، ہم جب پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا کہ میری اولاد جو پیدا ہوگی لڑکی ہوگی یا لڑکا، کب ہوگی، اللہ اکبر، ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، یہ سارا علم، یہ ساری قدرت کس کے پاس؟ اکیلے اللہ رب العالمین کے پاس۔ ماں چاہتی ہے میرا رنگ روپ اچھا ہے، بچہ ہو یا بچی میرے نقشے پہ ہو جائے۔ باپ اگر تھوڑا خوبصورت بیوی سے زیادہ ہے، وہ سوچے میرا رنگ روپ اچھا ہے، بچہ میری شکل پہ ہو جائے۔ اللہ نہ تیری مرضی پہ چلنے والا، نہ تیرے اشاروں پہ چلنے والا، اللہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اپنی مصوری خود کرنے والا، نہ کسی سے مشورہ لے کر، نہ کسی سے معاونت لے کر، نہ کسی قسم کا تعاون لے کر، جب ہماری تخلیق کی، ہمارے پچھلوں کی آج کے بعد بھی جو دنیا میں پیدا ہوں گے، ان سب کی تخلیق کے اندر نہ کسی کی معاونت، اسسٹنس، نہ کسی قسم کی مشاورت، کچھ بھی شامل نہیں، اکیلا اللہ رب العالمین ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا، وہ ارحم الراحمین، وہ ایسی ذات ہے کہ اس نے انسانوں کو ہی نہیں، جنات کو بھی اسی نے بنایا، اور صرف جن و انس کو، مخلوقات میں نباتات کو، حیوانات کو، جمادات کو، صرف ان کو پیدا نہیں کیا،
بلکہ اس کے ساتھ ایک اور فلسفہ بھی دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لوگو، تمہاری تخلیق، تمہیں دنیا میں پیدا کر دیا، آباد کر دیا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس زمین پہ ہے، بحر و بر میں ہے، سبزیاں ہیں، پھل فروٹ ہے، اور کھانے پینے کی، رہنے سہنے بسنے کی جو نعمتیں ہیں، یہ سب کس لیے؟ خلق لکم، میں تمہارا خالق، میں بتا رہا ہوں، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اور پیدا کرنے کے بعد اس نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس ارحم الراحمین نے اس دنیا میں ہماری ہدایت کا بندوبست بھی کیا، ہماری پرورش کے لیے، ہماری خوراک کے لیے، ہمیں صحت مند توانا زندگی گزارنے کے لیے جو چیزوں کی کھانے پینے اور اس کے ساتھ آکسیجنیشن سمیت جتنی بھی ضروریات کی ضرورت تھی، وہ سب اس نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب اس نے پیدا کر دیا، یہ سب اس نے تمہارے لیے یہاں بچھا دیا۔ ایک شاعر نے کہا خوب انداز میں سمجھایا ہے، سبزیاں سرسبز پیدا کی غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ ارے انسان، اے بندے، اے بندی، اے بچے، اے نوجوان، ذرا غور تو کر، اے بوڑھے سمجھدار تجربے سے بھرپور زندگی گزار چکا، ذرا غور تو کر کس چکر میں پڑا ہے؟ اپنی پیشانی کو اپنے خالق کے علاوہ غیر اللہ کے در پہ جھکانے والے، اے نوجوان، اے مرد، اے عورت، اے اللہ کے بندے بندی، ذرا پلٹ جا، سمجھ جا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے سے بچا لے۔ آ جا، کدھر آ جا؟ اپنے رب کی طرف آ جا، اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ، اپنے رب کے سامنے ایک اکیلے الہ واحد، اس اکیلے معبود برحق کو پہچان۔ اور یہ علم حاصل کرنا یہ کوئی ہلکی پھلکی سی ذمہ داری نہیں، محلے میں کوئی ایک کر لے، گھر میں کوئی ایک کر لے، نہیں۔ وَاعْلَمْ، اے چھوٹے بڑے، اے عالم طالب علم، اے امیر و غریب، اے دنیا میں سائنس کی ترقی کرنے والے، دنیا میں تجارت کی ترقی کرنے والے، دنیا میں برسر اقتدار ہو یا عوامی صورت میں رہنے والا ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو یا کسی کے دست کے نیچے غلام ہو، تجھ پر یہ لازم ہے، ہر ایک پر یہ لازم ہے۔ وَاعْلَمْ، اس چیز کا علم حاصل کر، اس بات کو جاننا تجھ پر فرض ہے، انہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا انت، انت ارحم الراحمین، انت احسن الخالقین۔ اس رب رحمان کو پہچاننا، اس رب رحمان کا تعارف حاصل کرنا، اس رب رحمان کے ساتھ تعلق جوڑنا، اس رب رحمان کے بارے میں ایسا واضح کھرا علم حاصل کرنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن مجید فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، پہلی سورت، داخل ہوتے ہوئے قرآن کا باب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کے اقرار کے بعد، اعلان کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر قسم کی تعریف اس رب کے لیے، اس رب کے نام سے ہی اس خیر کے کام کا، تلاوت قرآن کا آغاز رب تیرے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، ایسی رحمت اور رحمان فی الدنیا، اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کو، غداروں کو بھی دینے والا۔ ذرا دیکھیے اٹھا کے دنیا میں مثالوں کو، کیا صرف نمازیوں کو دے رہا ہے؟ کیا
صرف توحید پرستوں کو دنیا کی سہولتیں دے رہا ہے، پانی، آکسیجن اور اس کی زندگی کو بقا کے لیے جو کچھ ضروری ہے، کیا صرف اپنوں کو دے رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اپنوں سے ہٹ کر غیروں کو بھی دے رہا ہے، باغیوں کو بھی دے رہا ہے، سرکشوں کو بھی دے رہا ہے، اور اگر زیادہ پوسٹ مارٹم کرے تو ہم سے بڑھ کے ان کو دے رہا ہے۔ اس رب کا ظرف دیکھیے، اس رب رحمان کو ذرا پہچاننے کی کوشش کیجئے، اس رب رحمان کی عطا کا انداز کیسا ہے، کتنا بڑھ کے وہ عطا کرنے والا ہے۔ اس رب رحمان نے پہلی سورت سے ہی یہ سمجھا دیا، کس کتاب کی؟ اس کتاب کی کہ جس کتاب کو نازل کرنے سے لے کر قیامت کی صبح تک حفاظت کرنے کی ذمہ داری، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب کو نازل ہم نے کیا، نازل تو گزشتہ کو بھی ہم نے کیا تھا۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن قَبْلِكُم، تم سے پہلے جو کتابیں پچھلی امتوں پہ، پچھلے انبیاء پہ، صحف ابراہیم و موسیٰ سمیت جس جس صورت جتنے انبیاء پر تمہیں اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل کر کے دی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انہی پر چھوڑی۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ سوچ کر اللہ کے نبی کی کتاب ہے، اس کی عزت و تکریم کرے، اس کی اطاعت و تابعداری کرے، اس کی تلاوت کرے اور اس کے ساتھ بے ایمانی نہ کرے، چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس میں تغیر و تبدیلی نہ کرے، یہ اختیار نہیں کیا جذبہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے تحریف کر دی اللہ کی کتاب میں، کہیں کسی انداز سے، کہیں کسی انداز سے، مگر جب بات آئی اس آخری امت کے آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، تو اللہ نے رسول بھی منفرد دیا، نبوت بھی منفرد دی اور کتاب بھی منفرد دی۔ رسول کتنا منفرد دیا؟ رسول الامی الذی، ایسے نبی کو جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، بغیر پڑھے لکھے، مگر اتنی بڑی علمیت کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ رب العالمین نے انشراح صدر کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے، ڈائریکٹ اپنی وحی کے ذریعے وہ علم عظیم عطا کیا کہ اس امت کے علماء کو بھی صحابہ کرام کے اولین طبقے سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے لیے سب سے بڑا استاد اعظم، سب سے بڑا امام اعظم، سب سے بڑا امت کا قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا کیا۔ آپ کی نبوت بھی منفرد ہے۔ اور اگر دیکھیے گزشتہ انبیاء کو، الہ عاد، الہ بنی اسرائیل، الہ سمود، کوئی نبی قوم سمود، کوئی نبی قوم عاد، کوئی نبی کسی قوم کی طرف، کوئی بنی اسرائیل کے کسی قبیلے کی طرف، مگر جب بات آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، اللہ نے کیسی نبوت سے نوازا؟ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم تمام کے لیے جو آج موجود ہو، صحابہ کرام کی صورت میں، میرے ماننے والے، بعد میں آنے والے تابعین، پھر تبع تابعین کا دور، ائمہ محدثین سے لے کر آج 1400 سال ہونے کو ہے، آج تک قیامت کی صبح تک تم تمام کے لیے ایک ہی رہبر و رہنما مصطفیٰ کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کتاب کی باری آئی تو ایسی کتاب عطا فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کتابیں تو وہ بھی وہی کی کتابیں تھیں جو گزشتہ انبیاء کی تھیں، مگر اس کی نزول سے لے کر حفاظت تک وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دی۔ اس کتاب میں جو محفوظ ترین کتاب ہے، کتنی محفوظ، اللہ اکبر، ذرا سوچئے، اس کتاب میں
کوئی سورت تو دور کی بات، بڑی تو چھوڑے، سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس چھوٹی سی سورت کو بھی اگر کوئی قاری، ارے اور محلے کے قاری کو چھوڑو، پورے پاکستان کو بھی چھوڑو، پوری دنیا کی امت جس امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، وہ تراویح پڑھاتے ہوئے اگر اس اتنی سی سورت کو بھی چھوڑے گا، پیچھے سے لقمہ دینے والا لقمہ دے گا۔ اس سورت کو، اتنی چھوٹی سی سورت کو بھی چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر تیرا تکمیل قرآن نہیں ہوگا۔ اور ایک سورت تو دور کی بات، ایک سورت کی ایک آیت، کوئی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر سورہ ناس قل اعوذ برب الناس کی آخری آیت تک کوئی ایک آیت قرآن کا پڑھنے والا چھوڑ کر تو دیکھے۔ اگر بڑا قاری ہے پڑھانے والا، پیچھے ایک نابالغ بچہ بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے، وہ لقمہ دے گا، اس وقت تک دے گا جب تک امام اس آیت کو صحیح نہ کر لے۔ اور آیت بھی دور کی بات ہے، آیت میں جو حروف ہے، ایک حروف چھوڑ دے یا اپنی مرضی سے غلطی سے کہیں کا حروف کہیں ملا دے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کو پیچھے سامع سننے والے، وہ عمر میں چھوٹے ہو، دولت میں کم ہو، جان جس سے عزت اور مقام میں چھوٹے ہو، امام بڑا ہو، مگر اس کے باوجود اس کتاب کا معجزہ یہ ہے، وہ امام نماز مکمل کر نہیں سکتا اس غلط آیت کو پڑھ کے، جب تک سامع میں سننے والا، حفاظت کرنے والا، اللہ کی طرف سے توفیق کے مطابق لقمہ دینے والا دیتا رہے گا۔ ارے لفظ تو دور کی بات ہے، اس لفظ پر لگا زبر یا زیر یا پیش غلط پڑ گیا ہے، امام اس زبر زیر پیش کی غلطی کو بھی اس کی درست کرایا جائے گا۔ ایسی محفوظ ترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں اللہ اس کے آغاز میں، یا اللہ تیرے نام، تیری ذات کتنی بابرکت ہوگی، تیری طاقت کتنی اعلیٰ ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تو تیری کتاب کا بھی آغاز تیرے ہی نام سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہ ساری مہربانیاں تیری طرف سے، الرحمن فی الدنیا، جتنی رحمتیں ہیں دنیا کی وہ بھی تیری طرف سے، الرحیم فی الآخرہ، آخرت کی مہربانیاں وہ بھی صرف تو کرنے والا۔ اس عقیدے کے اقرار کے ساتھ الحمد للہ، تیری حمد و ثنا کا اقرار اعلان کرتے ہوئے، مالک یوم الدین، رب العالمین مانتے ہوئے، میں اس دنیا میں پیدا ہوا، میرے پیدا ہونے سے پہلے کا مرحلہ تھا، بچپنے کا مرحلہ تھا، لڑکپن کا مرحلہ تھا، نوجوانی کا مرحلہ تھا، جوانی شدید ہو گئی، یہ صورتحال ہے، جوانی ڈھلنے کو پہنچی، یہ صورتحال ہے، ڈھلتے ہوئے ادھیڑ عمر کو پہنچے، بڑھاپے کو ٹچ کیا، بڑھاپے میں پہنچے، بڑھاپے کی عمر کو مکمل کیا۔ یا اللہ اس دنیا کے، ان عمروں کے، اس زندگی کے سارے ادوار کا میرا پالنے والا نہ میں نہ کوئی اور، رب العالمین، یا اللہ تو ہی ہے، اقرار کرتا ہوں تو ہی ہے، اعلان کرتا ہوں میرا پالنے والا، میرے گزشتہوں کا پالنے والا، میرے آئندہوں کا پالنے والا، جو عالم مجھے دکھ رہا اس کا بھی پالنے والا، جو مجھے نہیں دکھ رہا، عالمین، نہ جانے کتنے تیرے عالم ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو، ان سارے عالموں کا پالنے والا ایک اکیلا اللہ تو ہی تو ہے، مالکی یوم الدین، یا اللہ تو اس دنیا کا ہی نہیں، اس دنیا سے پیچھے کا بھی، اس عالم دنیا کا بھی، اور اس عالم دنیا کے ختم ہونے کے بعد انصاف کے دن کا مالک، اس دن بھی تیرے ساتھ، نہ تیرے سوا کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، تو اکیلا مالکی یوم الدین، اس اکیلے دن کا، تو اس دن کا اکیلا مالک کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا،
اس روز تیرے سوا کسی کا اتنا بھی اختیار نہیں چلے گا جتنا اختیار اس نے اس دنیا میں ہمیں دیا ہے. کتنا اختیار دیا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ سے تقدیر پر بحث کرنے والے نے کہ سب کچھ یا تو ہمارے اختیار میں ہے یا اللہ کے اختیار میں ہے, ہمارا کیا مسئلہ ہے. اس طرح کی بحث کرنے والے, یہ گمراہی کی سبیلیں رکھنے والے صحابہ کے بھی سامنے آئے. جب پوچھا کہ جب سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے, جنت جہنم ہم نے اپنے حساب سے کرنی ہے, تو پھر اللہ کا کیا اختیار ہے؟ اور اگر سب اللہ کا اختیار ہے تو ہمارا کیا اختیار ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کر, ایک ٹانگ اپنی اٹھا. بندے نے ایک ٹانگ اٹھا لی. کہا اب دوسری بھی اٹھا. آپ اٹھا سکتے ہو؟ کوئی اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا. بتایا اسی طرح اے بندے, یہ دنیا کی زندگی یہ جزوی اختیار کی زندگی ہے. ادھر کچھ تو اپنے اختیار سے کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تیرے سامنے حق و باطل کے دونوں راستے واضح کر دیے. اللہ کا بندہ بن جا یا نفس کا بندہ بن جا, حق پرست بن جا یا باطل پرست بن جا. اِمَّا شَاكِرًا اس کا شکر گزار بن جا, تابع دار بن جا, یا وَإِمَّا كَفُورًا یا پھر نافرمان ناشکرا بن جا. ہم نے تو راستے واضح کر دیے ہیں, مگر قیامت کے روز کسی کا اتنا بھی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زبان چلا دے. کیسا عجیب منظر ہوگا. اللہ کا اختیار, کتنا اختیار. یہ زبان آپ کی میری, یہ ہمارے منہ میں جتنی للو چلائیں, جہاں نہیں چلانی وہاں بھی چلائیں. حق تو حق, باطل کو منہ سے بکتے جائیں. آج اس معاشرے کے لوگوں کا یہ المیہ ہے. ہمارے ہاں تو یہ جو میڈیا کے مختلف انداز ہیں وہاں کے, یہ بھی اسی شیطانی سبیل میں لگانے والے. یہ سونگ کی لائن جب نئی نئی آئی, انہوں نے کیا چوکنگ کروائی تھی, یاد ہے نا؟ انہوں نے چوکنگ کروائی تھی, سب کہہ دو, ساری رات 10 روپے میں بات, 1 روپے میں بات. یہ کیا ہے؟ یہ منہ سے بیکار بکواسیات نکالے ہی جانا, فضول بولتے ہی جانا, بس بولے ہی جاؤ بولے ہی جاؤ. اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. مگر پھر بھی اللہ نے اختیار دیا ہے. جب تک جتنی عمر کے لیے, جتنے لمحے کے لیے تیرے منہ میں میں نے صلاحیت دی ہے, بول. حق بول, تیری مرضی. باطل بول, تیری مرضی. اتنی مرضی ہے تیری. مگر جب اسی زندگی میں تجھ پر نیند غالب کر کے میں تجھے سلا دیتا ہوں, اب تو کچھ بول. اگر کوئی بندہ اردو بولنے والا خواب میں سوتے ہوئے, اس کے پاس سونے والے میاں بیوی, بہن بھائی, ماں باپ سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ سوتے ہوئے یا تو انسان اپنے پیٹ میں ہی بول رہا ہوتا ہے یا منہ سے یوم یوم یوم. کیا ہوا بھائی, کیا کر رہے تھے؟ اماں نے اٹھایا, ابا نے اٹھایا, کسی نے اٹھایا. لو بھائی میں تو پوری تقریر کر رہا تھا, فلاں سے مناظرہ چل رہا تھا, مباحثہ چل رہا تھا, اس کو یہ کہہ رہا تھا. ارے تم تو اپنے منہ سے الفاظ بھی اللہ کی دی ہوئی مہلت اور صلاحیت اور لمیٹڈ اور انتہائی محدود مدت کے لیے نکال سکتے ہو. مگر سوچو کیا منظر ہوگا. مالک یوم الدین کا عقیدہ مانو, پہچانو, سمجھو اور بچ جاؤ خرابی کے راستے سے کہ قیامت کا روز ہوگا. اس زبان کو اتنی بھی طاقت نہ ہوگی کہ جتنی طاقت تمہیں دنیا میں ہے. بندے کے سامنے جب اس کے نامہ اعمال پر بات ہوگی تو وہ جھوٹ کا راستہ اختیار کرنا چاہے. اے بندے, اے بندی, یہ عمل کیا تھا دنیا میں, جھوٹ بول بول کر زبان جھوٹ کی عادی ہو چکی. یہ کہنے کے بجائے کہ یا اللہ واقعی میں گناہگار ہوں, میں نے یہ غلطی کی, ہیرا پھیری جھوٹ بولنا چاہے گا.
الیوم نختم علی افواہہم، منہ کو بند کر دے گا اللہ، بولتی کو بند کر دے گا، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ اکبر، اور بولے گا پھر کیا؟ یہ ہاتھ بولے گا، بولے گی پھر کیا؟ یہ کھال بولے گی، یہ آنکھ، یہ کان، یہ جسم کے اعضاء بولیں گے ہم سے اس نے یہ غلط کام لیا، غلط راستے پر چل کے گیا، غلط چیز اٹھائی، چوری حرام کا مال اٹھایا، یہ سب گواہیاں، شہدتم علینا، بندہ پریشان، ارے میرا ہاتھ، میری زبان، میری آنکھیں، میرا جسم میرے خلاف گواہی دینے کھڑا ہو گیا، شہدتم علینا، ارے تم میرے ہی خلاف بول پڑے، اور کیسے بول پڑے؟ یہ زبان، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ جسم کے اعضاء یہ جواب دیں گے، الذی انطق کل شیء انطقنا اللہ، انطقنا اللہ، انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے آج زبان دی ہے، جس نے دنیا میں بھی ہر چیز کو بولنا سکھایا، اسی نے آج ہمیں توفیق دی ہے، اور ہم تو سچ ہی بولیں گے۔ مالک یوم الدین، اس روز جزا کے دن کا مالک اکیلا اللہ رب العالمین، معمولی سب اختیار کسی کا نہیں، کسی کو بخشوا دے دور کی بات، اپنی بخشش کروا لے یہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں۔ ارے عام لوگوں کو چھوڑو، نیک لوگوں کو چھوڑو، اللہ کے ولی اتقیاء، ان سے بڑھ کر صحابہ کرام، ان سے بڑھ کر انبیاء کی جماعت، صحیح بخاری، صحیح عین کی روایتیں ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اتنی عظیم کتب احادیث صحیحہ کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھیے، کیا عجیب منظر کھینچا ہے، کیا ہیبت ناک منظر کھینچا ہے، میدان محشر برپا ہو رہا ہے، اور اس روز انبیاء کی جماعت ایک کے بعد ایک لوگ جمع ہو رہے، پوچھ رہے، آئیے اللہ سے بات کیجئے، اللہ سے کہیے، یہ کہیے، اللہ اکبر، وہ ایک نبی اللہ کا سامنا کرنے سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے زبان ہلانے سے معذرت کر رہے، کیا عظیم منظر ہے۔ آپ سوچئے ایسے میں کہ جب انبیاء اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کے لیے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر رہے ہوں گے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہاں پھر اللہ توفیق دے گا، جس کی شفاعت کے لیے الا باذنہ، جس کے لیے اس کا آرڈر ہوگا اس کے لیے اللہ سفارشی کھڑے کرے گا۔ اللہ کس کے لیے سفارشی کھڑے کرے گا وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ وقت کی تنگی ہے، بات کو یہی سمیٹتا ہوں، اس نقطے پر بات کو لا کر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا یہ مختصر سبق سنا کر یہ سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے سیقول کے سپارے کے دوسرے صفحے کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ توحید کا سبق، یہ شان رسالت کا سبق، یہ توحید و سنت کا سبق جو قرآن و سنت میں ہمیں ملتا ہے، اس سبق کو سمجھنا اور لوگوں تک پہنچانا یہ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، مگر کون سے علماء؟ وہ علماء جو اس وراثت کو نبھائیں گے، جو کسی مکان کا، جو کسی پلاٹ کا بدماشی سے، ناحق طریقے سے وارث بن کے کھڑا ہو جائے، بلکہ وارث ہو بھی مگر دوسروں کا حصہ مار کے وارث بن کے، 10 بہن بھائی ہیں، ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا، اس نے بندوق، اس نے سفارش، اس نے ناجائز تعلقات کا استعمال کر کے گھر پر قبضہ کر لیا، اس ناجائز وراثت کو چھڑایا جاتا ہے کہ نہیں؟ چھڑایا جائے گا۔ آپ سوچئے دنیا میں ناجائز وراثت نہیں چلتی،
العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت علماء کے پاس ہے، یہ دین حق، مگر سارے علماء نہیں، سارے مولوی نہیں، ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ واقعی وہ اس کا حق ادا کرنے والا، انبیاء کا وارث بن کے انبیاء کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کا حشر کرے گا۔ مگر ایک طبقہ ایسا ہے، بہت بڑی تعداد ملا مولویوں کی ایسی ہے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان کے ٹوپی، ان کی پگڑی، ان کے لباس، ان کی چال ڈھال، ان کے تعلقات، ان کی دولت اختیار، یہ کسی کام نہیں آئے گا، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کن پر؟ ان الذین یکتمون، یہ میری توحید کا بیان، یہ قرآن مجید میں اس پورے قرآن مجید کی 114 سورتوں کی ساری ابواب کی تقسیم کر دی جائے، اس کے علم کو موضوعات کے حساب سے آیات کو، آیات کے جملوں کو، جملوں کے الفاظوں کو الگ الگ کر دیا جائے، ابواب بنا دیے جائیں، کتنے ابواب، کتنی آیات، کتنا میٹیریل اللہ کی توحید کے بیان کے متعلق، اللہ کی توحید کو شرک سے خلط ملط نہ کرنے سے متعلق، قیامت سے متعلق، انبیاء سے متعلق، امام الانبیاء سے متعلق، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے متعلق، جہاد سے متعلق، غرض دین کے سارے معاملات سے متعلق اگر اس قرآن کے ابواب کر لیے جائیں، کتابیں بنا لی جائیں، کچھ بھی اس میں نہ ملایا جائے، صرف اسی کے الفاظ و آیات کی، سورتوں کی تقسیم کر دی جائے، اللہ کی قسم ابھی رمضان میں آپ نے بھی پڑھا، دوسری مسجد، تیسری مسجد، اس شہر کے، دوسرے شہر کے، تیسرے شہر کے، ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس رمضان میں خود بھی قرآن پڑھا، امام کے پیچھے بھی سنا، اس قرآن میں سب سے بڑا موضوع کیا پایا؟ کتاب التوحید، سب سے واضح، سب سے مفصل، سب سے بیان کیا ہوا زیادہ سے زیادہ کیا موضوع تھا؟ کتاب التوحید، بیان التوحید، شرک کی مذمت، اتنے بڑے اور اہم ترین موضوع کو، اتنے مفصل بیان کردہ موضوع کو، جو ملا مولوی، جو پگڑیوں والے، جو منصبوں والے، جو اس پر جان بوجھ کر ان الذین یکتمون اس کتاب کے اس بیان کو چھپاتے ہیں، قصے، کہانیاں، فرقہ وارانہ باتیں جمعوں میں، وعظوں میں، درسوں میں، بیانوں میں سناتے ہیں، اس کے بیان توحید کو بیان کر کے معاشرے سے اللہ کی ذات و صفات کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ غیر اللہ کو ملا کر یا الگ سے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کے، نظر و نیاز کے جتنے طریقے ایجاد، شیطانی چکر، شرک و بدعت عام کر دیے گئے، یہ جو ملا مولوی جان بوجھ کر اس کتاب و سنت کو پہچان کر اس کو عوام کو نہیں بتاتے بلکہ چھپاتے ہیں، آپ جائیے ان کو کہیے، وہ وہابیوں کی مولوی، اہل حدیث مسجد کا مولوی، ان کے درس میں، ان کی کتاب میں یہ سورہ فاتحہ، یہ سورہ بقرہ، یہ سورہ آل عمران، یہ سورہ نساء، یہ فلاں آیت، یہ فلاں آیت، یہ کتاب التوحید، یہ رد شرک، یہ قبر و مزاروں کا رد، یہ سب وہاں بیان ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب آپ بتائیے کیا ہے؟ وہ کہے گا وہ تم ان کے چکر میں نہ پڑو، وہ جادوگر ہیں، وہ جادو کر دیں گے، تم ان کے پاس نہ جایا کرو، وہ گمراہ ہیں، وہ شیطان والے ہیں۔ ارے کیسے شیطان والے؟ تو ان کو قرآن سے دکھا، جو آیت ہم نے پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا دنیا کی کسی بھی زبان سے ترجمہ کر، قوم کو حق بتا، نہیں بتائے گا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تجھ پر اللہ کی لعنت، ساری دنیا کے لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ وما ارسلنا من رسول، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی امام الانبیاء سب کی ذمہ داری، ما لکم من الہ غیرہ،
اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ خالص اسی ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، ہر قسم کی بندگی اسی ایک کی بجا لاؤ۔ اس عقیدے کو، اس بیان کو چھپانے والے بے ایمان لوگ، اللہ کی لعنت کے مستحق لوگ، مگر آپ لوگ، آپ کو اگر اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ نے قرآن و سنت کی اس گھری دعوت کو، توحید و سنت کے اس بیان کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق دے دی، اب آگے آپ پر ذمہ داری ہے۔ یہ میں نے نہیں دی، میرے باپ دادا نے نہیں دی، اللہ کے حبیب نے دی۔ بلغوا، کھڑا دین کے لیے، یہ شرک بدعت دیکھ کر، یہ گمراہیت دیکھ کر، یہ لادینیت دیکھ کر، یہ مفاد پرستی دیکھ کر، یہ باطل پرستی دیکھ کر اپنی دنیا، اپنی مستی، اپنے گھر میں مگن نہ ہونا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی تو نے سیکھ لی ہے، اس کو بھی آگے پہنچا، اس دین کا داعی بن، اس دین کی نصرت کا کردار ادا کر۔ اللہ ہمیں اس عظیم ذمہ داری کو سمجھ کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا